آج بھارت اپنی جارحانہ پالیسیوں کی بدولت دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت کو دنیا کے ان ممالک میں گردانا جاتا تھا جو معاشی اعتبار سے نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت معاشی لحاظ سے بہت تیزی سے اوپر جا رہے تھے، اور تصور کیا جا رہا تھا کہ بھارت آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کی ایک بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ بھارت کی معیشت تو ایک طرف، بھارت انتہا پسندی اور اقلیتوں پر ظلم و بربریت کی وجہ سے زیادہ جانا اور پہچانا جانے لگا۔ گزشتہ ایک دہائی میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی جارحانہ پالیسیوں کی بدولت آج بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھارت کے کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ پاکستان کی بات کر لیں، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال یا میانمار، نریندر مودی سرکار کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنے میں ناکام ہے۔ بھارت کو روس اور ایران کے قریب سمجھا جاتا تھا، مگر آج بھارت ان ممالک سے بھی تعلقات میں بگاڑ لا چکا ہے۔ بھارت آج تاریخ کے تلخ ترین دور سے گزر رہا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 77 برسوں سے روس کو قریبی دوست ملک کے طور پر تصور کیا جاتا تھا۔ ہر بین الاقوامی فورم پر روس بھارت کا دفاع کرتا نظر آتا تھا، مگر آج بھارت روس سے دوری اختیار کر چکا ہے اور دہلی مغرب کی قربت کی خواہش میں بہت دور نکل چکا ہے۔ پاکستان روس تعلقات میں سرد مہری کی ایک نمایاں وجہ پاکستان بھارت تعلقات میں تلخیاں تھیں، مگر گزشتہ ایک دہائی سے پاکستان آج ماسکو کے قریب آ چکا ہے۔ روس پاکستان کے ساتھ دفاعی اور معاشی معاہدے کر رہا ہے اور پاکستان کو انرجی سیکٹر میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ بھارت کے اعتراض کے باوجود روس نے برکس اکنامک فورم میں پاکستان کی شمولیت کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھارت روس تعلقات میں سرد مہری آ چکی ہے۔ ایک طرف بھارت فلسطین میں کیے جانے والے مظالم میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور دوسری طرف روس یوکرین جنگ میں مغرب کی خوشنودی کے لیے یوکرین کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں ایران کی مخالفت میں جاتے ہوئے اسرائیل کی سفارتی حمایت سے بھارت ایران تعلقات میں بھی پہلے والی بات نہیں رہی۔ آج سے 2 ہفتے قبل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہندوستان کو ان ممالک کی لسٹ میں شامل کیا تھا جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو ایک امت کے طور پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہونے دیا۔ حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران بھارت کے ساتھ چابہار بندرگاہ کا معاہدہ بھی ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کی بھارت سے دوری ہی کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید پختگی آ رہی ہے، جس کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہران نے اپنی فضائیہ کے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے پاکستان سے سرکاری طور پر رابطہ کیا ہے۔ بھارت کے چین کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو دونوں ممالک کے سرحدی تنازعات بھی شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رواں ماہ اس وقت بھارت اور چین کے مابین سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا جب پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کم از کم 60 کلومیٹر تک بھارت کے ریاستی علاقے اروناچل پردیش میں داخل ہو گئے۔ اروناچل پردیش بھارت کی مشرقی ریاست ہے جسے چین جنوبی تبت کہتا ہے اور اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ 1962 کی بھارت چین جنگ کے دوران سرحدی علاقے شدید تناؤ کا شکار رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کی بھارتی خارجہ پالیسی پر ایک نظر دوڑائی جائے تو مغرب بالخصوص امریکہ کے ساتھ دہلی نے بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سب سے بنیادی نقطہ بھارت اور امریکہ کی چین مخالف پالیسیاں رہی ہیں۔ امریکہ اور بھارت کے مابین دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کی بنیادی وجہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے چین کی طرف سے بھارت کو مغرب کے سب سے بڑے پپٹ کا درجہ دیا گیا۔ آج بھارت کے اپنے مشرقی ہمسایوں بنگلہ دیش اور میانمار کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی نچلی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ بھارت کا ماننا ہے کہ وہ خطے کی ایک بڑی طاقت ہے اور سب ہمسایہ ممالک کو ان کے تابع ہونا پڑے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکا
البتہ تمام چھوٹے ممالک بھارت سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ مودی سرکار کی دنیا بھر میں نیک نامی یہ بھی ہوئی کہ آج بھارت اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے زیر سایہ چلنے والا ٹارگٹ کلنگ کا نیٹ ورک آج مغربی ممالک میں مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا میں سفارتکاری کی آڑ میں چلنے والا نیٹ ورک آج دنیا کے سامنے ہے۔ سب بھارت اور مودی سرکار کی حقیقت سے واقف ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتیں چین کے معاشی اور دفاعی ترقی کے خوف سے بھارت کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں، مگر بھارت اپنے خطے میں تنہا ہو چکا ہے۔